پبلک ٹرانسپورٹ کا آغاز جڑواں شہروں کے لیے بہت اہم ہے۔ طلباء، اساتذہ، ڈاکٹرز اور زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد مستفید ہوں گے۔ گرین اور بلیو لائن پر ایک ماہ کے لیے سفری سہولیات مفت فراہم کی جائیں گی۔ ماضی کی تاخیر کے ازالے کے لیے تمام ادارے بھرپور کردار ادا کریں۔ عوامی فلاح کے منصوبے حکومت کی ترجیح ہے۔ وزیر اعظم کا گرین لائن بلیو لائن بس سروس کے افتتاحی تقریب سے خطاب۔ وزیر اعظم نے بارہ سے پیمز ہسپتال تک گرین لائن اور کرال سے پیمز ہسپتال تک بلیو لائن میٹرو بس سروس کا افتتاح کر دیا۔ 15.5 کلومیٹر پر محیط گرین لائن میٹرو بس سروس پر 8 مسافر اسٹیشنز ہوں گے۔ 20 کلومیٹر طویل بلیو لائن میٹرو بس سروس روٹ پر 13 اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ ابتدائی طور پر 30 بسیں فراہم کی گئی ہیں۔ کرال سے ہر 6 منٹ بعد جبکہ بارہ سے ہر 10 منٹ بعد بس روانہ ہوگی۔ پاکستان میں جدید پبلک ٹرانسپورٹ کی فراہمی کے بانی وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ لاہور میٹرو، اورنج ٹرین، ملتان میٹرو، راولپنڈی اسلام آباد میٹرو اہم ترین منصوبے۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد میں گرین اور بلیو لائن منصوبوں کا افتتاح کر دیا۔ گرین اور بلیو لائن پیمز اسپتال اسٹیشن پر ریڈ لائن میٹرو بس سروس کے ساتھ یکجا ہوں گی۔ فیض احمد فیض اسٹیشن سے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ تک مسافروں کے لیے اورنج لائن میٹرو دستیاب ہوگی۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت انرجی ٹاسک فورس کا اجلاس۔ سولر انرجی اور گرین انرجی پر منتقلی کے حوالے سے اہم فیصلے متوقع۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ حج اکبر کی سعادت حاصل کرنے کے لیے عالم اسلام کا عظیم الشان اجتماع۔ 10 لاکھ سے زیادہ فرزندان اسلام کی منع آمد کا سلسلہ جاری۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفات کل 9 ذی الحج جمعے کو ہوگا۔ ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم علیسہ خطبہ حج دیں گے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا چین کے شہر چینگڈو کے لیے پروازوں کا آغاز۔ پہلی پرواز اسلام آباد سے روانہ۔ پی آئی اے کے حکام نے مسافروں کو رخصت کیا۔ اسلام آباد سے چینگڈو کے لیے بدھ کو ہفتہ وار ایک پرواز ہوگی۔ وزیر ہوابازی خواجہ سعد رفیق کی پروازوں کے آغاز پر پی آئی اے حکام کو مبارکباد۔ گورنر پنجاب سے بانی صدر چنیوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی قیادت میں وفد کی ملاقات۔ چنیوٹ کو فرنیچر سٹی کا درجہ دینے کا مطالبہ بھی۔ فرنیچر سازی کی صنعت میں برآمدات بڑھانے کی ضرورت ہے۔ کاروباری برادری کے مسائل حل کرنے کے لیے ہر ممکن کردار ادا کروں گا۔ محمد بلیغ الرحمان۔ ملک بھر میں کرونا کیسز میں مسلسل اضافہ۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 9 افراد کا انتقال۔ 165 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ ملک بھر میں کورونا کے 23,125 ٹیسٹ کیے گئے۔ 872 کیسز مثبت رپورٹ۔ مثبت کیسز کی شرح 3.77 رہی۔ قومی ادارہ صحت۔ قیام پاکستان کی ڈائمنڈ جوبلی شایان شان طریقے سے منانے کے لیے اقدامات۔ تیاریوں پر وزارت اطلاعات اور آئی ایس پی آر کی طرف سے بریفنگ۔ جشن آزادی کو قومی یکجہتی، اتحاد اور یگانگت کے فروغ کا یادگار موقع بنایا جائے گا۔ انتظامات پر وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اور ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کا اظہار اطمینان۔ قوم کے بہادر سپوت کارگل محاذ کے ہیرو حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کا آج 23واں یوم شہادت منایا جا رہا ہے۔ حوالدار لالک جان نے دنیا کے بلند ترین محاذ جنگ کارگل میں دشمن پر دھاک بٹھائی، ان کے ناپاک عزائم خاک میں ملائے۔ کنٹرول لائن کی دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری ہفتہ شہداء منا رہے ہیں۔ چھاپوں، محاصروں، تلاشی کی کارروائیوں
اور سخت پابندیوں کے باوجود کشمیری شہداء کے لیے قرآن خوانی اور خصوصی دعائیہ مجالس کا اہتمام۔ کل برہان وانی کے یوم شہادت کو یوم مزاحمت کے طور پر منایا جائے گا۔ بلوچستان میں بارشوں سے 45 افراد جاں بحق، کوئٹہ اور قلعہ سیف اللہ سب سے زیادہ متاثر۔ پشین میں تورمرقہ ڈیم ٹوٹنے سے قلی ملکیار، قلی شیخ الزئی، قلی جبدامان اور قلی تراشا زیر آب۔ پاک فوج، ایف سی اور متعلقہ اداروں کی امدادی سرگرمیاں جاری، متاثرین کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ افغانستان کے مختلف علاقوں میں طوفانی بارشیں، کم از کم 13 افراد جاں بحق، 11 زخمی۔ زابل، غزنی، پکتیکا، وردک، نورستان اور کنڑ سمیت دیگر صوبوں میں نقصانات۔ طوفانی بارشوں، سیلاب اور ژالہ بارش سے سینکڑوں ایکڑ اراضی پر کھڑی فصلیں اور باغات کو شدید نقصان، مکانات بھی گر گئے۔ برطانیہ میں سیاسی بحران سنگین ہو گیا، وزیر اعظم بورس جانسن کی حکومت خطرے سے دوچار، کابینہ کے 40 وزراء اور مشیروں نے استعفیٰ دے دیا۔ وزیر اعظم پر استعفے کے لیے دباؤ بڑھ گیا، مستعفی نہیں ہوں گا، بورس جانسن ڈٹ گئے۔ سری لنکا میں بدترین معاشی بحران، لگاتار بڑھتی مہنگائی سے عوام بے حال، بنیادی ضروریات کی چیزیں ناپید۔ عالمی ادارہ خوراک کے مطابق تقریباً 62 لاکھ لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنا غیر یقینی ہو گیا۔ سری لنکا میں 10 میں سے 3 خاندان غیر یقینی کا شکار، اگلا کھانا کہاں سے آئے گا؟ جوہری معاملے پر امریکہ اور ایران کے مابین ڈیڈ لاک، قطری وزیر خارجہ کی تہران میں ایرانی ہم منصب سے ملاقات۔ دورہ 2015 کے ایٹمی معاہدے کی بحالی پر بات چیت آگے بڑھانے کے سلسلے کی کڑی ہے۔ دوحہ مذاکرات میں تہران انتظامیہ نے ہمیں مایوس کیا ہے۔ ترجمان امریکی وزارت خارجہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد اور میں ہوں نازیہ کمل۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبرنامے میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ سروس کا آغاز ایک بڑی عوامی خدمت ہے، عوام کی سہولت کے لیے دن رات ایک کریں گے۔ ایک ایک پل قوم کی امانت ہے، عوام کا پیسہ عوام پر ہی خرچ ہوگا۔ گرین لائن بلو لائن بس سروس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ عوام کو 1 ماہ تک مفت سفر کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ تفصیل بتا رہے ہیں آغا مسعود خالد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے جڑواں شہروں کے عوام کے لیے گرین اور بلیو لائن میٹرو بس کے اجرا پر متعلقہ حکام کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ مشکل حالات میں میٹرو بس کے اس منصوبے سے زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا فرد مستفید ہوگا۔ انہوں نے 1 ماہ کے لیے میٹرو بس پر مفت سفری سہولتوں کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ میٹرو بس کے بلو، گرین، اورنج اور ریڈ لائن روٹس کے لیے ایک ہی کارڈ کا اجرا ہونا چاہیے۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور قرب و جوار کے علاقوں کے لیے عمدہ پنکچول ریگولر پبلک ٹرانسپورٹ سروس کا مہیا کیا جانا یہ بہت بڑی ایک عوامی خدمت ہے۔ ایک بس میں جب بیٹھیں گے ایک خوشحال گھرانہ بھی اور ایک غریب آدمی بھی، تو یہ پاکستان کے اندر جو امیر اور غریب کی جو تقسیم ہے اس میں بھی یہ یقیناً کمی آئے گی۔ مجھے کہنے دیجئے 4 سال کی جو تاخیر ہے اس کا بھی قوم ہم سب سے جواب مانگتی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ماضی میں ناقص ٹینڈرنگ کے باعث منصوبوں کے معیار متاثر اور منصوبے تاخیر کی نظر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ ٹینڈرنگ کے عمل میں شفافیت کو مد نظر نہ رکھا گیا تو ایسے افراد کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ابھی بھی قرضوں میں ہم بالکل جکڑے ہوئے ہیں، اور وہ قرض بھی ہم اگر شفاف طریقے سے ہم پاکستان کے عوام کی خدمت کے لیے ان کے قدموں میں نچھاور نہ کریں تو اس سے بڑا کوئی اور جرم نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی منصوبہ عوامی خدمت اور خوشحالی کے حوالے سے معیاری ٹینڈرنگ اسپیسیفکیشن کے بغیر اگر آئندہ ہوا تو اس کی خیر نہیں، تاکہ اس غریب قوم کا ایک ایک پائی بچائی جائے۔ نواز شریف کی قیادت میں اور یہ کولیشن حکومت
کہ قائدین کی قیادت میں انشاءاللہ ہم اس سفر کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں. ان مشکلات کا ضرور ہم جو مقابلہ کر رہے ہیں مل کر اس میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نکالے گا اور ضرور پاکستان کو سرخرو کرے گا اور نیت اور اخلاص اور محنت کی کمائی کو اللہ تعالیٰ رائے گا نہیں جانے دے گا. وزیر اعظم نے کہا کہ سالانہ ملک میں 20 ارب ڈالر کے تیل اور گیس کی درآمد ہوتی ہے. مہنگے ایندھن کے باعث بجلی کی پیداواری لاگت زیادہ ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ملک میں شمسی توانائی سے بجلی پیدا کرنے کے منصوبے لگانا چاہتے ہیں تاکہ مہنگے تیل سے پیدا ہونے والی بجلی سے جان چھڑائی جا سکے. وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے 100 یونٹ تک مفت بجلی فراہم کرنے کے فیصلے کو انقلابی قدم قرار دیا. انہوں نے عوام کی جان و مال کے تحفظ اور اسلام آباد پولیس کی بہبود کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر وزیر داخلہ کو خراج تحسین پیش کیا. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں موجودہ حکومت نے اپنے 100 دن کے اندر اسلام آباد کی شہری اور دیہی آبادی کو ایک بڑا تحفہ دیا ہے. رانا ثناء اللہ نے اسلام آباد پولیس کی تنخواہوں کو پنجاب پولیس کے برابر کرنے، پولیس شہداء اور دوران سروس وفات پانے والوں کے لواحقین کے لیے 1 ارب 22 کروڑ روپے کی ڈیتھ گرانٹ جاری کرنے، اسلام آباد پولیس کے لیے ہسپتال کی تعمیر کے لیے 50 کروڑ روپے کے فنڈز کی منظوری اور سیف سٹی اسلام آباد کے لیے مزید 400 کیمروں کی تنصیب کے حوالے سے اقدامات پر وزیر اعظم کے تعاون کا شکریہ ادا کیا. CDA کے چیئرمین نے بلو اور گرین لائن منصوبے کی تفصیلات سے آگاہ کیا. انہوں نے بتایا کہ مزید 30 بسیں فلیٹ میں شامل کی جا رہی ہیں. اس سے پہلے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے باراکعو سے پیمز ہسپتال تک گرین لائن اور کورال سے پیمز ہسپتال تک بلیو لائن میٹرو بس سروس کا افتتاح کیا. وزیر اعظم نے میٹرو ٹریک کا معائنہ بھی کیا. 15.5 کلومیٹر پر محیط گرین لائن میٹرو بس سروس پر 8 مسافر اسٹیشنز ہوں گے. 20 کلومیٹر طویل بلیو لائن میٹرو بس سروس روٹ پر 13 اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں. کورال سے ہر 6 منٹ بعد جبکہ باراکعو سے ہر 10 منٹ بعد بس روانہ ہوگی. آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. راولپنڈی اسلام آباد کے شہری اور دیہی علاقوں کے عوام کے لیے خوشخبری. کورال سے پیمز اسپتال جب تک بلو لائن اور باراکعو سے پیمز اسپتال تک گرین لائن میٹرو بس سروس سے شہریوں کو معیاری اور سستی سفری سہولیات میسر آئیں گی. بلو اور گرین لائن میٹرو بس کے آغاز سے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد پاکستان کا واحد شہر بن گیا ہے جہاں 4 مختلف روٹس پر میٹرو بس سروس کی سہولت موجود ہے. بلو اور گرین میٹرو بس منصوبے کے لیے بسیں پاکستان کے دیرینہ دوست چین نے دی ہیں. وزیر اعظم کی ہدایات کی روشنی میں عوام کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے بلو اور گرین لائن میٹرو بس منصوبے کو اورنج اور ریڈ لائن منصوبے سے ملا دیا گیا ہے. وزیر اعظم نے میٹرو بس منصوبے کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا سنگ بنیاد رکھا. کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نہ صرف میٹرو بلکہ دیگر ٹرانسپورٹ کے نظام میں بہتری کے لیے بھی معاون ثابت ہوگا. وزیر اعظم نے ٹکٹ کاؤنٹر سے اپنا ٹکٹ حاصل کیا. مسافروں کی سہولت کے لیے اسمارٹ کارڈ بھی متعارف کروایا جا رہا ہے تاکہ ایک ہی کارڈ سے 4 لائنوں پر مسافر سفر کر سکیں. وزیر اعظم کی ہدایت کی روشنی میں آئندہ 1.5 ماہ میں اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز میں بس سروس بھی شروع کر دی جائے گی، جس کے بعد وفاقی دارالحکومت میں پبلک ٹرانسپورٹ کا فٹ پرنٹ پورے پاکستان میں سب سے نمایاں ہوگا. وزیر اعظم نے میٹرو بس سروس پر سفر کے دوران منصوبے کے بارے میں معلومات دی. انہوں نے بسوں کی روانگی کا دورانیہ کم سے کم کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ اس مقصد کے لیے اگر مزید بسیں درکار ہیں تو جلد خریدی جائیں. 20 کلومیٹر طویل کورال سے پیمز اسپتال تک بلو لائن میٹرو بس سروس کو بعد میں روات تک توسیع دی جائے گی. اس میں 13 اسٹیشنز بنائے گئے ہیں. PWD سے کورال تک شٹل سروس کا اجرا کیا جا رہا ہے. باراکعو سے پیمز اسپتال تک 15.5 کلومیٹر پر محیط گرین لائن میٹرو بس سروس پر 8 مسافر اسٹیشنز بنائے گئے ہیں. اٹھال چوک تک جلد شٹل سروس بھی شروع کر دی جائے گی. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے پہلی اسلام آباد بس سروس کا افتتاح کر دیا. پیمز سے گرین اور بلو لائن سروس ریڈ لائن میں ضم ہو جائے گی. اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ فیض احمد فیض اسٹیشن سے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ تک مسافروں کے لیے اورنج لائن میٹرو دستیاب ہوگی. وزیر اعظم پاکستان میں میس ٹرانزٹ منصوبوں کے علمبردار ہیں. محمد شہباز شریف نے لاہور میٹرو، لاہور سپیڈو بس سروس، اورنج ٹرین، ملتان میٹرو سمیت راولپنڈی اسلام آباد میٹرو، اسلام آباد ریڈ لائن، بلو لائن، گرین لائن بس سروس اور اورنج لائن کا آغاز کیا ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت انرجی ٹاسک فورس کا اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے. اجلاس میں سولر انرجی اور گرین انرجی پر منتقلی کے حوالے سے اہم فیصلے متوقع ہیں. وزیر توانائی خرم دستگیر خان نے واضح کیا ہے کہ حکومت نے ابھی تک بجلی کے نرخوں میں 7 روپے
91 पैसे इजाफे की मंजूरी नहीं दी। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वफाकी वजीर का कहना था कि अफगानिस्तान के साथ कोयले की खरीदारी के मामला तय पा गए हैं। ईद के दिनों में बिजली लोड शेडिंग में नुमायां कमी होगी। मजीद तफसील बता रहे हैं अरसलान असद। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा कि गुज़श्ता कुछ दिनों से मीडिया में ऐसी कयास आराइयां जारी हैं कि वफाकी हुकूमत ने बिजली की कीमत में ₹7.91 का इजाफा कर दिया है। ताहम वफाकी काबीना ने इसकी अभी तक मंजूरी नहीं दी और ये इजाफा नहीं किया गया। नेपरा ने डेटरमिनेशन दी थी ₹7.91 की, और उस पर मुसलसल कियास आराई जारी है कि ये बढ़ गया है, ये हो गया है, बिजली कीमत बढ़ गई है। अभी तक काबीना ने ऐसी कोई बिजली की कीमत बढ़ाने की मंजूरी नहीं दी। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पावर डिवीजन को ये हिदायत की है कि इस रीबेसिंग में जब भी काबीना इसका फैसला करेगी, जो लाइफ लाइन कंज्यूमर्स हैं, जो कि बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तान में, उनके लिए बिजली की कीमत में इजाफा बहुत ही वाजिबी होगा। खुर्रम दस्तगीर खान ने बताया कि हालिया बारिशों से तरबेला डैम में पानी की आमद में इजाफे से बिजली की पैदावार में 2500 मेगावाट का इजाफा हुआ है। इसके अलावा कराची के एटमी बिजली घर K2 की रीफ्यूलिंग का अमल भी जारी है, जिसकी तकमील से सिस्टम में मजीद 1100 मेगावाट से ज्यादा बिजली शामिल हो जाएगी, जिससे ईद के दिनों में बिजली की लोड शेडिंग में नुमायां कमी होगी। एक सवाल पर वज़ीर तवानाई ने बताया कि नीलम झेलम हाइड्रो पावर मंसूबे में तकनीकी खराबी की वजह से बिजली की पैदावार नहीं हो रही। माहिरीन इस खराबी की जांच और इसे ठीक करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। वफाकी वजीर ने बताया कि साहिवाल पावर प्लांट और अफगानिस्तान की निजी कंपनी को दरमियान कोयले की खरीदो फरोख्त के मामला तय पा गए हैं, जिसके तहत अफगानिस्तान से पाकिस्तान को कोयला बरामद किया जाएगा। इस मकसद के लिए पाक अफगान सरहद पर तमाम तर इंतजामात किए जा रहे हैं ताकि कोयले की पाकिस्तान आमद 24 घंटे जारी रह सके। इस दरामदी कोयले को साहिवाल पावर प्लांट तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तान रेलवे के भरपूर ताउन से इंतजामात मुकम्मल हैं। मकामी कोयले से भरी 3 ट्रेनें साहिवाल पावर प्लांट पहुंच चुकी हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से कोयले की निजी शोबे के जरिए खरीदारी दोनों मुल्कों के मफाद में है और इससे दो तरफा तिजारती ताल्लुकात का नया दरवाजा खुलेगा। इस सिलसिले में पाकिस्तान का सरकारी वफ्द ईद के फौरी बाद अफगानिस्तान का दौरा भी करेगा। अरसलान असद के खेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते में बाहमी ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने के अज़्म का इआदा किया गया। गुफ्तगू के दौरान वज़ीर ख़ारजा ने उम्मीद जाहिर की कि आला सतही दौरे जारी हैं। उन्होंने पाकिस्तानी शहरियों के लिए अमरीकी वीज़े के हुसूल में आसानी की भी दरख्वास्त की। दोनों वज़राए ख़ारिजा के दरमियान गुफ्तगू में बाहमी ताल्लुकात की मजबूती के लिए तिजारत, तवानाई, सेहत आमा और सिक्योरिटी के शोबों में राबतों के फ़रोग़ पर इत्तेफाक किया गया। दोनों रहनुमाओं ने अफगानिस्तान में इंसानी सूरत हाल से निपटने के लिए उबूरी हुकूमत के साथ रवाबित की ज़रूरत पर भी बातचीत की। और नाज़रीन, हज अकबर की सादत हासिल करने के लिए 10 लाख से ज़ायद फर्जंदाने इस्लाम के लिए मिना में खैमा बस्ती सज गई है। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफात कल 9 ज़िलहज जुमे को होगा, जहाँ डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा मसले नमरा से खुतबा हज देंगे। मुनासिक हज में आज़मीन को किन किन मराहिल से गुजरना होता है, बता रहे हैं इमरान मनसब खान अपने इस एनिमेटेड रिपोर्ट में। आज़मीन हज मनासिक के पहले मरहले में अपनी रिहाइश गाहों से बसों के जरिए या पैदल मिना में कायम आर्जी खेमा बस्ती में जाकर क़याम करेंगे, जो ओल्ड मिना में जमरात के करीब तैयार की गई है। 9 ज़िलहज जुमे को आज़मीन हज के रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा के लिए मैदान अरफात रवाना होंगे, जहाँ वो ज़ोहर और असर की नमाजें एक साथ अदा करेंगे और गुरूब आफ्ताब तक क़याम करेंगे। वक़ूफ़ अरफात के बाद नमाज मगरिब पढ़े बगैर हुजाज कराम मुज़दलिफ़ा पहुँचेंगे, जहाँ वो एक साथ मगरिब और इशा की नमाजें अदा करेंगे। रात खुले आसमान तले गुजारने के बाद मुज़दलिफ़ा से शैतान को मारने के लिए 70 कंकरियाँ चुनेंगे। 10 ज़िलहज की सुबह आज़मीन मिना के लिए रवाना होंगे, जहाँ कुछ देर आराम के बाद जमरात जाएंगे और बड़े शैतान को 7 कंकर मारेंगे। कंकरियाँ मारने के बाद कुर्बानी करके बाल मुड़वा कर एहराम खोल देंगे। इसी तरह 11 और 12 ज़िलहज को भी बड़े, दरमियानी और छोटे शैतान को भी कंकरियाँ मारना मनासिक के हज का हिस्सा है। एहराम खोलने के बाद हुजाज कराम 10 से 12 ज़िलहज के दरमियान किसी भी वक्त बैतुल्लाह शरीफ आकर तवाफ़ ज़ियारत और सही करेंगे। इमरान मनसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मक्का मुकर्रमा।
PIA نے چین کے شہر چینگڈو کے لیے پروازوں کا آغاز کر دیا۔ پہلی پرواز گزشتہ روز اسلام آباد سے چینگڈو کے لیے روانہ ہوئی۔ قومی ایئر لائن اسلام آباد سے چینگڈو کے لیے بدھ کو ہفتہ وار ایک پرواز چلائی جائے گی۔ PIA کے سینئر حکام نے پہلی پرواز کے مسافروں کو رخصت کیا اور اسلام آباد آنے والے مسافروں کو خوش آمدید کہا۔ مسافروں نے چینگڈو کے لیے پروازیں شروع کرنے پر PIA انتظامیہ کو سراہا۔ اس موقع پر وزیر ہوابازی خواجہ سعد رفیق نے پروازوں کے آغاز پر PIA حکام کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ قومی ایئر لائن کے نیٹ ورک میں یہ نیا اضافہ دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات کو مزید بہتر کرنے کے ساتھ کاروبار اور تجارت کو سہل بنانے میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔ CEO ایئر وائس مارشل عامر حیات نے PIA حکام کو ہدایت کی کہ وہ چینگڈو کے لیے فلائٹ آپریشن کو کامیاب بنانے کے لیے تمام تر کوششیں کریں۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے 5 ایڈیشنل ججز نے حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس بلوچستان نعیم اختر افغان نے حلف لیا۔ حلف اٹھانے والے ججز میں اقبال قاسی، شوکت علی رخشانی، گل حسن ترین، محمد عامر نواز رانا اور سردار احمد حلیمی شامل ہیں۔ حلف برداری کی تقریب میں عدالت عالیہ کے ججز اور سینئر وکلاء نے شرکت کی۔ 5 ایڈیشنل ججز تعیناتی کے بعد ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد 14 ہو گئی ہے۔ ایڈیشنل ججز تعیناتی کی منظوری آرٹیکل 175A کے تحت صدر مملکت نے دی تھی۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ IMF کے ساتھ ڈیل چند روز میں ہو جائے گی۔ گزشتہ حکومت نے نیب قوانین کو سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کیا۔ عمران خان نے اپنی حکومت جاتے دیکھ کر پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی کا اعلان کیا۔ سبسڈی کا یہ سلسلہ جاری رکھتے تو ملک دیوالیہ ہو جاتا۔ PTV کے پروگرام شاہراہ دستور میں خصوصی گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ ہماری پہلی ترجیح پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانا تھا، اس لیے حکومت کو مشکل فیصلے کرنا پڑے۔ IMF نے بھی ٹویٹ کیا تھا کہ ہم نے امپورٹنٹ پروگریس کر لی اور ہم ایک جگہ پہ پہنچ گئے۔ اس کے بعد MEFP بھی مل گیا۔ اب آہستہ آہستہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ایک ایک مائل سٹون ہو رہا ہے۔ پہلے ہم نے بجٹ کے اوپر ایگریمنٹ کرا، IMF نے ایک ٹویٹ کیا کہ اس کے بعد پھر اور مزید چیزوں پہ ایگریمنٹ ہوا تو انہوں نے MEFP بھیج دیا۔ اب MEFP کی لینگویج پہ تھوڑی سی بات چیت ہو رہی ہے۔ ہم نے اپنا تمام فائنل رسپانسز ان کو دے دیے تھے۔ پھر جو ان کے سوال تھے، کچھ اور ڈیٹا ہم نے ان کو شیئر کرنا ہے، کچھ پروونشل ڈیٹا شیئر کرنا ہے۔ آئی تھنک اسی اسنا میں ہو جائے گا، انہی دنوں میں ہو جائے گا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ ہم نے حکومت میں آتے ہی اشیاء خورنوش کی قیمتوں کو کنٹرول کیا۔ PTI حکومت نے IMF کے ساتھ معاہدہ کیا، پھر اس کی خلاف ورزی کی۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ حکومت کے کئی اقدامات سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھا۔ عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم قیمتوں میں کمی ہوئی تو عوام کو ریلیف دیں گے۔ انہوں نے توقع ظاہر کی کہ آئندہ چند ماہ میں حالات بہتر ہوں گے اور مہنگائی میں کمی آئے گی۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ PTI حکومت نجکاری کے حوالے سے مسلسل یو ٹرن لیتی رہی، لیکن ہماری حکومت کی نجکاری کے حوالے سے پالیسی واضح ہے، لیکن ہم کسی صورت عوام کا نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ پنجاب کے وزیر قانون ملک احمد خان نے کہا ہے کہ آئین ہر شہری کو آزادی اظہار کا حق دیتا ہے، لیکن اس کی بھی ایک حد ہے۔ ملتان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ صحافی عمران ریاض کو ریاستی اداروں اور خارجہ پالیسی کے خلاف ورزی کے مقدمے میں PPC 121A کے تحت گزشتہ رات اٹک سے گرفتار کیا گیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں ملتان سے ظفر اللہ۔ وزیر قانون نے کہا عمران ریاض خان نے ڈیجیٹل میڈیا پر خارجہ پالیسی اداروں کے خلاف بات کرتے ہوئے ریڈ لائن کراس کی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت آئین کی بالادستی پر یقین رکھتی ہے اور معاشرے میں بلا جواز اشتعال انگیزی پھیلانے والوں کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کوئی شخص بھی ابو دا لا نہیں ہے۔ اگر ان کے خلاف مقدمہ درج ہے، قابل گرفت ہے، کوگنیزیبل ہے، تو یہ کوئی ایک ایسی شخصیت کہ کیا ان کے خلاف وہ ابو دا رول آف لا ہیں، ان کے خلاف پرچہ ہو تو ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا؟ قطعی طور پر نہیں۔ ہمیں پتہ تھا کہ پاکستان کے خلاف جو وہ ممالک ہیں جن کی ایجنسیز یہاں پہ کام کر رہی ہیں، وہ پاکستان کی سوورینٹی کو انڈرمائن کرنے، پاکستان کی انٹیگریٹی کو انڈرمائن کرنے، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے اوپر جا بے جا الزامات لگانے، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے اوپر پولیٹیکل انٹرفیرنس کے الزامات لگانے۔ ہم تو انسانی حقوق کے علمبردار ہیں۔ وزیر قانون نے کہا عمران خان نے گزشتہ دور حکومت میں صحافیوں پر بننے والے مقدمات کی حمایت کی۔ اب وہ کس منہ سے انتہائی سنجیدہ معاملے کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان آئندہ ضمنی انتخابات میں دھاندلی بارے بلا جواز الزامات لگا رہے ہیں۔ ظفر اللہ خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔
17 जुलाई को पंजाब के 20 सूबाई हलकों में ज़िमनी इंतखाब का मैदान सजेगा। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ समेत जमात इस्लामी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवारों समेत आज़ाद उम्मीदवार एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। इन 20 हलकों में क्या होने जा रहा है, तफसील जानिए इलेक्शन सेल से यासिर नज़ीर की इस रिपोर्ट में। 17 जुलाई को पंजाब के 20 सूबाई हलकों में होने वाला ज़िमनी इलेक्शन मुल्क भर में तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। इन इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबेन मुकाबले होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कह चुके हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन 20 सीटों में से 16 सीटें ज़रूर हासिल करेगी। पंजाब के 14 अजला के 20 हलके, जिनमें लाहौर के 4, जंग, मुजफ्फरगढ़ और लोधरा के 2-2 हलके, जबकि रावलपिंडी, खोशाब, फैसलाबाद, शेखुपुरा, साहिवाल, बक्कर, डेरा गाजी खान, लिया, मुल्तान और बावलनगर का एक हलका शामिल है। इन हलकों में मौजूदा हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इत्तेहादी जमातों की हिमायत हासिल है। इस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन इंतखाबात की जीत के लिए पुरज़म है। इन हलकों में इंतखाबी मुहिम की सरगर्मियाँ तेजी से जारी हैं। अवाम का जोश व खरोश भी काबिले दीद है। सियासी गेमा गेमी से यूं लग रहा है कि जैसे इन हलकों में आम इंतखाबात हो रहे हों। यासिर नज़ीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने 1831 में अंग्रेज़ों और महाराजा रंजीत सिंह के खिलाफ डट कर खड़े होने वाले बालाकोट के शहदा सैयद अहमद बरेलवी और शाह इस्माइल की कब्रों पर फातिहा ख्वानी की। अपने ट्वीट में सदर ममलिकत ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से बालाकोट में सियाती मरकज़ के क़याम का कहा है ताकि पाकिस्तानियों को तारीख़ आज़ादी और हमारे बहादुर हीरोज़ की दास्तानों से आगाह किया जा सके। नाज़रीन, मुल्क भर में कोरोना वायरस के बायस मज़ीद 9 अफराद जाँ बहक हो गए और नए मरीजों की शरह 3.77% रिकॉर्ड की गई। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 23,125 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 872 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब असम्बली का इजलास चौधरी परवेज इलाही की सदारत में लाहौर में हुआ। ख़वातीन की 3 और अक़लियतों की 2 मखसूस नशिस्तों पर अरकान ने हल्फ उठाया। स्पीकर परवेज इलाही ने हल्फ लिया। ख़वातीन की 3 मखसूस नशिस्तों पर बतूल ज़ैन, सायरा रज़ा और फौजिया अब्बास, जबकि अक़लियतों की 2 मखसूस नशिस्तों पर बबूक रफ़ीक और सैमुल याकूब ने हल्फ उठाया। हुकूमती जमात और इत्तेहादी अरकान इजलास में शरीक नहीं हुए। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग़ुर रहमान से चिन्योट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के फाउंडर सदर दानिश फ़खरी की क़यादत में वफ़द ने लाहौर में मुलाकात की। वफ़द से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर मोहम्मद बलीग़ुर रहमान ने कहा कि सनअतकार और कारोबारी बिरादरी मुल्क की मईशत की तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चिन्योट का फर्नीचर पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती और क्वालिटी की वजह से मुनफरिद पहचान रखता है। फर्नीचर साजी की सनत में बरामदात बढ़ाने की ज़रूरत है। गवर्नर मोहम्मद बलीग़ुर रहमान ने कहा कि पिछले 3.5 सालों में बैड गवर्नेंस की वजह से हर शोबे में तनज़्ज़ुली हुई। आज भी हुकूमत को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, लेकिन हुकूमत नेक नियति से मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने की कोशिश कर रही है। वफ़द के अरकान ने गवर्नर को बताया कि चिन्योट में फर्नीचर के अलावा हैंडमेड क्राफ्ट्स और राइस की इंडस्ट्री भी है और हुकूमती सरपरस्ती में इन मसनूआत की बरामदात में इजाफा किया जा सकता है। वफ़द ने चिन्योट को फर्नीचर सिटी का दर्जा देने का मुतालबा पेश करते हुए चिन्योट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल से भी आगाह किया। गवर्नर मोहम्मद बलीग़ुर रहमान ने कारोबारी बिरादरी के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से तुर्की की वजारत सेहत के डायरेक्टर जनरल बराए यूरोपीय यूनियन और फॉरेन अफेयर्स इस्लामिक हेल्थ की सरबराही में वफ़द ने लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर शोबा सेहत में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि तुर्की के साथ ताल्लुकात एक बार फिर बुलंदियों पर ले जाना चाहते हैं। तुर्क भाइयों से मुलाकात मेरे लिए बाइस मुसर्रत है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पंजाब के आवाम को सेहत की म्यारी सहूलतें फराहम करना हमारा मिशन है। म्यारी हेल्थ केयर सिस्टम के लिए तुर्की के तजर्बे से मज़ीद इस्तिफ़ादा करना चाहते हैं। तुर्की की वजारत सेहत के डायरेक्टर जनरल ने वज़ीर आला पंजाब को तुर्की के दौरे की दावत दी और शोबा सेहत की बेहतरी के लिए पंजाब हुकूमत के साथ पहले की तरह आइंदा भी ताउन करने की यकीन दहानी कराई। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर हमजा शहबाज शरीफ को नोटिस के मामले पर समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में बेंच ने समाअत की। हमजा शहबाज शरीफ के वकील खालिद इसहाक कमीशन के सामने पेश हुए और हमजा शहबाज शरीफ का जवाब जमा करा दिया।
چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ 20 حلقوں کے ضمنی انتخابات بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ صوبائی حکومت کی جانب سے روشن گھرانہ پروگرام کے اعلان کی کیا ضرورت تھی؟ الیکشن کمیشن نے 17 جولائی ضمنی الیکشن کے بعد صوبائی حکومت کو روشن گھرانہ پروگرام شروع کرنے کی ہدایت دی۔ قیام پاکستان کی ڈائمنڈ جوبلی جشن کو قومی یکجہتی، اتحاد، یگانگت کے فروغ کا یادگار موقع بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں ڈائمنڈ جوبلی تقریبات کے سلسلے میں ہونے والے اجلاس میں وزارت اطلاعات اور ISPR کے پلان کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اور DG ISPR میجر جنرل بابر افتخار نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ یہ طے پایا کہ یوم آزادی کی تقریبات میں ملکی ثقافت اور وفاق کے تمام رنگوں کو نمایاں کیا جائے گا۔ ان تقریبات میں نوجوانوں کی بھرپور شرکت یقینی بنائی جائے گی۔ شرکاء کو ملے نغموں کا مقابلے کی تفصیل سے بھی آگاہ کیا گیا۔ 1 سے 9 جولائی تک مقابلوں میں شریک ہونے والے کو شارٹ لسٹ کر کے اسلام آباد بلایا جائے گا۔ جیتنے والے کا ملی نغمہ 11 سے 14 اگست تک قومی نشریاتی رابطے پر نشر ہوگا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ تمام سفارت خانوں میں بھی 75ویں سالگرہ کے حوالے سے تقریبات منعقد کی جائیں گی۔ وزیر اطلاعات اور DG ISPR نے تقریبات کے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اطلاعات نے قومی تقریبات کی تیاریاں کرنے والی ٹیمز اور محکموں کے جذبے کی تعریف کی۔ 1965 کی جنگ ہو یا کارگل کا محاذ، قوم کے بہادر سپوتوں نے اپنی جانوں کے نذرانہ دے کر پاک دھرتی کو ہمیشہ شاد و آباد رکھا ہے۔ ایسی ہی ایک مثال حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کی ہے، جنہوں نے کارگل جنگ میں دشمن کو ایسی کاری ضرب لگائی جسے وہ صدیوں تک یاد رکھے گا۔ کارگل کے ہیرو اس بہادر سپوت کے آج 23ویں یوم شہادت پر پوری قوم انہیں خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں عاصم رضوان۔ وادی غزر، جسے وادی شہداء بھی کہا جاتا ہے، آج بھی لالک جان کے قصیدوں سے گونج رہی ہے، جہاں انہوں نے اپنے خون سے وطن سے وفا کی لازوال داستان رقم کی۔ پاکستان آرمی نے ہر مشکل وقت میں ہمارے ساتھ دیا ہے، اور جس طرح ہمارے والد صاحب نے اس ملک کے لیے قربانی دیا ہے، ہم اسی مشن کو جاری رکھیں گے۔ دنیا کے بلند ترین محاذ جنگ کارگل میں دشمن پر دھاک بٹھانے اور اس کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملانے والے بہادر سپوت حوالدار لالک جان گلگت بلتستان کے ضلع خزر کی تحصیل یاسین میں 1 اپریل 1967 کو ایک کسان نیت جان کے گھر پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے آبائی گاؤں ہندور سے حاصل کرنے کے بعد 1984 میں پاک فوج میں شمولیت اختیار کی اور 12 ناردرن ایریاز لائٹ انفنٹری کا حصہ بنے۔ آپ کے ڈرل، فوجی ٹرن، جسمانی چستی ہمیشہ مثالی رہی۔ یونٹ کی کمانڈو ٹیم کو پہلی پوزیشن دلوانے میں بھی آپ نے کلیدی کردار ادا کیا۔ ویپن کی مہارت کا یہ ثبوت تھا کہ حوالدار لالک جان بطور ویپن ٹریننگ انسٹرکٹر ناردرن ایریاز لائٹ انفنٹری ریجمنٹ سینٹر بونجی میں بھی تعینات رہے۔ کارگل کی جنگ میں بحیثیت ایک جونیئر لیڈر آپ نے اپنے جرأت مندانہ اقدام کی بدولت دشمن کو بھاری جانی نقصان پہنچایا اور اس کے متعدد حملے پسپا کیے۔ قادر پوسٹ کے زبردست دفاع کا اعتراف دشمن نے ان الفاظ میں کیا: کسی بھی سپاہی نے اپنی پوسٹ نہ چھوڑی۔ یہ دفاعی جنگ بہادری کی اعلیٰ مثال ہے جو آخری سپاہی اور آخری گولی تک لڑی گئی۔ 7 جولائی کو دشمن نے لالک جان کی پوسٹ پر توپ خانے کا بھرپور فائر کیا۔ پورا دن گولیوں کی بارش ہوتی رہی۔ رات کو دشمن نے ایک بار پھر لالک جان کی پوسٹ پر 3 اطراف سے حملہ کر دیا، جس کے باعث وہ شدید زخمی ہوئے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 7 جولائی 1999 کو اپنی پوسٹ پر ہی شہید ہو گئے۔ شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اس نے جو شہادت حاصل کیا ہے وہ ہمیشہ ہمارے دل میں، آنے والے نسل بھی اس کو یاد کریں گے۔ مجھے اپنے شہید بھائی پر فخر ہے۔ شمالی علاقہ جات کا پہلا نشان حیدر ہے۔ میرے علاقے کے جتنے بھی عوام ہیں، یاسین ہندور کے نہیں بلکہ پورا شمالی علاقہ جات کے لوگ بہت خوش ہیں۔ کارگل جنگ میں جب دشمن اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے حملہ آور ہوا تو -30 درجہ حرارت، یخ بستہ ہوائیں اور جان لیوا زخموں کے باوجود کمال جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مرد مجاہد نے کئی گھنٹوں تک لائٹ مشین گن سے دشمن کو بھاری نقصان پہنچایا، لیکن مورچہ چھوڑنے پر تیار نہ ہوئے۔ ان کی بے باکی، حوصلہ مندی اور جذبہ شہادت پر انہیں بعد از شہادت ملک کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر عطا کیا گیا۔ عاصم رضوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ بات کریں گے مقبوضہ وادی کشمیر کی۔ کنٹرول لائن کی دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری ہفتہ شہداء منا رہے ہیں۔ ہفتہ شہداء منانے کا مقصد ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے جنہوں نے مادر وطن کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں لوگوں نے چھاپوں، محاصروں، تلاشی کی کارروائیوں اور سخت پابندیوں کے باوجود کشمیری شہداء کے لیے قرآن خوانی اور خصوصی دعائیہ مجالس کا اہتمام کیا۔
معروف نوجوان رہنما برہان وانی کے یوم شہادت 8 جولائی کو یوم مزاحمت کے طور پر منایا جائے گا، جبکہ 13 جولائی کو 1931 کے شہداء کی یاد میں یوم شہدائے کشمیر کے طور پر منایا جائے گا، جو اس وقت کے مہاراجہ کشمیر کی گولیوں کا نشانہ بنے تھے۔ کل جماعت یہودیت کانفرنس کے سینئر رہنما شبیر احمد شار نے محمد خان نے نئی دلی کی بدنام ضمانت ہاٹ جیل سے اپنے پیغامات میں مقبوضہ جموں و کشمیر کی آزادی تک شہداء کے مشن کو جاری رکھنے کے کشمیریوں کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے برہان وانی شہدائے 13 جولائی اور تحریک آزادی کشمیر کے دیگر شہداء کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ شبیر احمد شاہ نے کہا کہ حق خود ارادیت کی جدوجہد میں شہداء کی بے مثال قربانیاں کشمیری عوام کے لیے مشعل راہ ہیں۔ قابض بھارتی فوج کی طرف سے سری نگر، بارہمولہ، پلوامہ، شوپیاں اور دیگر علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں جاری ہیں۔ ٹویٹر نے بے جا پابندیوں کے خلاف اور غیر آئینی احکامات ماننے سے انکار کرتے ہوئے مودی سرکار کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ ٹویٹر نے مودی حکومت کے خلاف کرناٹک ہائی کورٹ میں مقدمہ دائر کرتے ہوئے یہ موقف اپنایا ہے کہ آئی ٹی ایکٹ کے تحت حکومت کے پاس اس طرح کے احکامات دینے کا کوئی اختیار نہیں۔ رپورٹ کے مطابق مودی سرکار نے ٹویٹر کو اپنے خلاف جاری احتجاج اور مظاہروں سے متعلق پوسٹیں ہٹانے کا حکم اور اپوزیشن رہنماؤں کے اکاؤنٹ بند کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ السلام علیکم۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے ساتھ میں ہوں عبد القدیر۔ ناظرین، بلوچستان کے مانسون رینج میں آنے والے اضلاع میں وقفے سے موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس سے 3 جولائی سے پہلے مانسون سپیل میں اب تک 45 افراد مختلف حادثات میں زندگی کی بازی ہار گئے، جبکہ 47 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ان بارشوں سے کوئٹہ کے نواحی علاقوں لورالائی، کلا سیف اللہ، پشین، کچھی، بولان، سبی، کوہلو، ڈیرہ بگٹی، یوب، موسا خیل کے اضلاع بھی متاثر ہوئے ہیں۔ ان متاثرہ علاقوں میں محکمہ پی ڈی ایم اے بلوچستان نے سول انتظامیہ، ایف سی بلوچستان اور دیگر متعلقہ اداروں کے ساتھ مل کر ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری ہے، جس کی براہ راست نگرانی صوبائی مشیر داخلہ اور پی ڈی ایم اے بلوچستان میر ضیاء اللہ لانگو کر رہے ہیں۔ ان بارشوں سے جہاں نقصانات ہوئے، وہاں پھر ان بارشوں سے صوبے میں گزشتہ 10 سالوں سے جاری شدہ شدید خشک سالی میں کمی آنے کا امکان ہے، کیونکہ بلوچستان کے 90% اضلاع میں جاری شدید خشک سالی سے صوبے کی اہم روزگار فراہم کرنے والی زراعت اور لائف سٹاک کے شعبے شدید متاثر ہوئے تھے۔ ان بارشوں سے زیر زمین پانی کے ذخائر میں بھی اضافہ ہوگا، جبکہ ان اضلاع میں قائم چھوٹے بڑے ڈیمز بھی پانی سے بھرنا شروع ہو گئے ہیں۔ کوئٹہ کی تاریخی ہنا جھیل میں بھی مکمل خشک ہونے کے بعد پہلی مرتبہ پانی بھرنا شروع ہو گیا ہے۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ اگلے 72 گھنٹے تک جاری رہنے کا امکان ہے، جبکہ حکومت نے عوام سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی دوبارہ اپیل کی ہے۔ ادھر پشین میں طور مرگا ڈیم ٹوٹنے سے کلی ملکیار، کلی شیخ الزئی، کلی ڈبدمان اور کلی تورا شاہ زیر آب آ گئے ہیں۔ ڈائریکٹر پی ڈی ایم اے فیصل طارق کے مطابق ڈیم ٹوٹنے سے قبل امدادی ٹیموں نے لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا تھا۔ ڈپٹی کمشنر اور پی ڈی ایم اے کی امدادی ٹیمیں اب بھی موقع پر موجود ہیں، اور انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم اے کی بھاری مشینری، ایمبولینس سمیت امدادی سامان، خوراک، خیمے، کمبل اور دیگر اشیاء بھی پشین روانہ کر دی گئی ہیں۔ پاکستان میں ہیروز کی کمی نہیں، ایثار اور قربانی کی مثال اس فوجی جوان لانس نائک کی ہمت کو سلام۔ کوئٹہ میں بارش کے دوران ایک شخص بجلی کا کرنٹ لگنے سے کھمبے سے چپک گیا، جس کو اس فوجی جوان نے جرت اور بہادری کے ساتھ جان کی پرواہ کیے بغیر بچا لیا۔ اور سندھ میں مانسون کی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا یہ سلسلہ 8 سے 9 جولائی تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ گزشتہ روز سب سے زیادہ بارش حیدرآباد میں 59 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی، جیکب آباد میں 43، دادو میں 30، موجوداڑو میں 25، سکھر میں 23، ٹھٹھا میں 22، خیرپور میں 21، ٹنڈو جام میں 18، جبکہ شہید بینظیر آباد میں 18 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ کراچی میں سب سے زیادہ بارش سرجانی ٹاؤن میں 39.3 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ بارشوں کے باعث نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا، جس کی نکاسی کے لیے کام جاری ہے۔ بارشوں کے باعث 2 لوگ معمولی زخمی بھی ہوئے۔ اور اب رخ کریں گے لاہور کا۔ گرمی کے ستائے لاہوریوں کے لیے خوشخبری، محکمہ موسمیات نے عید پر بارشوں کی پیشگوئی کر دی ہے۔
लाहौर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदे नवीद हयात से, जो इस वक्त महकमा मौसमियात के ऑफिस में मौजूद हैं। नवीद, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है मौसम की लाहौर में? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए लाहौर के मौसम की तो गुज़श्ता रोज़ होने वाली खुशगवार बारिश और तेज़ हवाओं की बायस लाहौर के मौसम में खासी बेहतरी नज़र आई थी और गर्मी की शिद्दत में वाज़िया कमी भी नज़र आई थी। अगर आज बात की जाए लाहौर के मौसम की तो आज जो दर्जा हरारत है वो ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। हमारे साथ डायरेक्टर महकमा मौसमियात मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आइंदा दिनों में और आज के दिन में लाहौर का मौसम कैसा रहेगा, उन्हीं से जानते हैं। जी सर बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि मैक्सिमम जो है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है और आज मौसम जुज़वी तौर पे अबरआलूद ज़्यादा टाइम पे रहेगा, लेकिन आफ्टरनून या रात में जो है जो हल्की से दरमियानी बारिश हो सकती है। इससे ये टेम्परेचर फिर वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाएगा और हवा भी रात को चलने का इम्कान है, लेकिन कोई 2 दिन बाद फिर अच्छी बारिशें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे ईद की बात की जाए तो ईद पे भी लोगों के लिए अच्छे मौसम की उम्मीद की जा सकती है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि ईद पर जो है वो अच्छे मौसम की उम्मीद की जा सकती है। इस दफ़ा जो मानसून का जो स्पेल आ रहा है वो अच्छी बारिशों के साथ जो है वो पाकिस्तान और पंजाब में दाखिल हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया। लाहौर से नवीद आगाह कर रहे थे मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल से। और काराकोरम हाईवे पर FWO की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। काराकोरम हाईवे पर लैंड स्लाइडिंग की वजह से मुअत्तल ट्रैफिक FWO की बर वक्त इमदादी कार्रवाई से बहाल हो चुकी है। अस्तक के मकाम पर मट्टी का तोदा हटा दिया गया है, दोनों जानिब ट्रैफिक बहाल कर दी गई है। हसनाबाद पुल का मुतबादिल पुल भी बहाल हो चुका है। पाक आर्मी और FC की बर वक्त काविशों से शंदूर में फंसे सयाहों को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। और रवां हफ्ते होने वाली मूसलाधार बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद होने वाली नारान जरखंड सड़क को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया है। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी और NHA ने भारी मशीनरी इस्तेमाल करते हुए सियाहती मकामात नारान, बेसल और जैकलैंड शाहरा को खोल दिया है। लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में सयाहों को 160 से ज़ायद गाड़ियाँ फंस गई थीं। गाड़ियों में सवार 300 से ज़ायद सयाहों और दीगर अफराद को मकामी इंतज़ामिया और कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बेसल के होटल्स पे मुंतकिल कर दिया था। आगाह करेंगे आपको वज़ीर माहौलियाती तब्दीली शहर रहमान ने कहा है कि मुल्क में हालिया मानसून के दौरान मामूल से 87% ज़्यादा बारिशें हुई। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला 6ठा मुल्क बन चुका है। तफसील मलिक उमर से। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए माहौलियाती तब्दीली की वफाकी वजीर शहरी रहमान ने कहा कि रवां हफ्ते शदीद बारिशों का अलर्ट जारी हुआ, हमें एहतियात करना होगी, शहरी गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज करें। वफाकी वजीर ने कहा कि पै दर पै आने वाली खुश्क साली और फिर अचानक सैलाबी सूरत हाल मौसमियाती तब्दीलियों के बायस है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ऐसे खित्ते में मौजूद है जहाँ दुनिया भर में होने वाली सरगर्मियों के मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इस हवाले से अपना मुकदमा आलमी सतह पर भी लड़ेंगे। इस वक्त मॉनसून जो है पाकिस्तान में 87% ज़्यादा है देन एक्सपेक्टेड। 14 जून से लेके अब तक मॉनसून की कैजुअलिटीज़ 77 हुई हैं। नॉर्थ से अब बलूचिस्तान और सिंध शिफ्ट कर रहा है पैटर्न, और बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा बात हुई हैं। हमें बिल्कुल देखना पड़ेगा कि हम किस तरह हम इमदाद भी फराम कर सकते। वफाकी वजीर ने कहा कि अभी मानसून का पैटर्न जनूब में है, ताहम आगे चल के इससे पंजाब भी मुतासिर हो सकता है। मानसून का पैटर्न इस वक्त साउथ में है, लेकिन आगे जाके थोड़ा बहुत पंजाब में भी इसके असरात होंगे। गुजरांवाला में 2 डेथ्स इलेक्ट्रोक्यूशन से हुई हैं। लोगों को ख्याल करना होगा। मानसून में निकलते हैं और तार अगर फैले हुए हैं या कुछ भी इस तरह की अर्बन सिचुएशन है, PMD का कहना है कि फैसलाबाद भी पैटर्न जा सकता है। वफाकी वजीर ने कहा कि आइंदा चंद सालों में हमें पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। हमें मुस्तकबिल के हवाले से अभी से मनसूबाबंदी करना होगी। उन्होंने कहा कि हम मुस्तकबिल में मुतबादिल तवानाई के जराये की जानिब बढ़ रहे हैं, जबकि प्लास्टिक के हवाले से भी पॉलिसी ला रहे हैं। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
افغانستان کے مختلف علاقوں میں طوفانی بارشوں اور سیلاب کے باعث کم از کم 13 افراد جاں بحق اور 11 زخمی ہو گئے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کی وزارت کے حکام کا کہنا ہے کہ سیلاب کے باعث زابل، غزنی، پکتیکا، ورتک، نورستان اور کنڑ سمیت دیگر صوبوں میں نقصانات ہوئے ہیں۔ طوفانی بارشوں، سیلاب اور بعض علاقوں میں ژالہ باری سے سینکڑوں ایکڑ اراضی پر کھڑی فصلیں اور باغات کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اسی طرح مختلف علاقوں میں مکانات گرنے کی بھی اطلاعات ہیں۔ حکام نے جانی نقصانات میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ برطانوی حکومت کے 2 اہم وزراء کے بعد درجنوں جونیئر عہدیدار بھی اپنے عہدوں سے مستعفی ہو گئے ہیں اور وزیر اعظم بورس جانسن پر مستعفی ہونے کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، تاہم انہوں نے اپنے عہدے پر برقرار رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کی اپنی پارٹی کے بہت سے اراکین بھی ان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں، تاہم انہوں نے اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں عہدہ چھوڑنے والا نہیں ہوں اور اس ملک کو انتخابات کی ضرورت ہے۔ ان کے اس بیان سے قبل ان کی کابینہ کے متعدد جونیئر وزراء نے بھی اپنے استعفوں کا اعلان کر دیا، جنہوں نے اسکینڈل کلچر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اپنے عہدے چھوڑ رہے ہیں۔ اور ناظرین، ملک بھر کی طرح لودھرا میں بھی مویشی منڈی لگ گئی ہے اور لوگ عید پر قربانی کے لیے مویشی منڈی کا رخ کر رہے ہیں۔ منڈی میں قربانی کے جانوروں کی قیمتوں کے حوالے سے خریدار اور بیوپاری دونوں ہی مناسب ریٹ نہ ملنے کا شکوہ کر رہے ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں عبداللہ ڈاہا۔ عید الاضحیٰ کے قریب آتے ہی ملک بھر کی طرح لودھرا میں بھی مویشی منڈی لگ گئی ہے اور لوگ اپنی پسند کا جانور خریدنے کے لیے منڈی کا رخ کر رہے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کی طرف سے اڈہ پرمٹ پر لگنے والی مویشی منڈی میں حکومت کی طرف سے جاری کردہ SOPs پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ حکومت کی طرف سے محکمہ لائیوسٹاک کا عملہ مویشی منڈی لائے جانے والے مویشی پر کانگو وائرس سے بچاؤ کے لیے سپرے اور لمپی سکن کے لیے جانوروں کی ویکسین کی جا رہی ہے۔ کانگو وائرس کا سپرے بھی کیا جا رہا ہے، ڈاکٹر صاحبان بھی لائف اسٹاک کے موجود ہیں اور میڈیسن بھی موجود ہیں۔ عید تک انشاءاللہ تعالی اسی طرح یہ منڈی جو ہے چلتی رہے گی۔ مویشی منڈی میں قربانی کا جانور خریدنے کے لیے آنے والے خریداروں کو شکایت ہے کہ اس سال منڈی میں جانوروں کی قیمت پچھلے سال کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ پچھلے سال میں اس سال میں جو ہے نا 20,000 روپیہ بکرے کا قیمت زیادہ ہے، ابھی تک صبح کا کوئی بکرا نہیں خریدا۔ مہنگائی کی وجہ سے یہاں سے بکرے نہیں مل رہے اور کوشش کر رہا ہوں کہ 2 گھنٹے سے شاید کوئی بکرا مجھے سستا مل جائے۔ مویشی منڈی میں جانور لے کر آنے والے ویپاریوں کا گلہ ہے کہ منڈی میں آنے والے خریدار جانور کی قیمت ان کی قیمت سے خرید سے بھی کم لگا رہے ہیں۔ مویشی منڈی میں لانے پر بھی خرچہ آیا ہے۔ جس مال پہ ہم فروخت کرنا چاہتے ہیں، جس ریٹ پہ نہیں بک رہے ادھر بکرے، اور جو حساب کتاب ہم نے سوچا ہوا تھا وہ اس سے بہت کم ہے۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ جیسے جو ہم نے ان پہ محنت کی ہوئی ہے ہمیں اس کا صلہ پورا ملنا چاہیے۔ مویشی منڈی میں قربانی کے جانوروں کی فروخت کے ساتھ ان کے بناؤ سنگار کی چیزوں کے سٹال بھی لگائے گئے ہیں۔ عید کے قریب آتے ہی مویشی منڈی میں من پسند جانور کی خریداری کے لیے جہاں خریداروں کا رش بڑھ گیا ہے، وہاں بہتوں میں بھی عروج ہے۔ عید الاضحیٰ پر قربانی کے لیے خاص طور پر پالے گئے بکروں کے مالکان ان دنوں بہت پرجوش ہیں کہ ان کی محنت کا صلہ انہیں ملنے والا ہے، اس لیے ان دنوں وہ اپنے جانوروں کی دیکھ بھال میں کسی طرح کی کمی نہیں آنے دے رہے۔ مزید تفصیل بتا رہے ہیں اشفاق احمد۔ عید الاضحیٰ پر قربانی کے لیے خاص طور پر بکرے پالے جاتے ہیں۔ مویشی منڈیوں میں ان کی خرید و فروخت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ہر شخص خوبصورت بکرا خریدنے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ ایک قربانی کے بکرے میں خوبصورتی کا معیار اس کا زیادہ وزن، خوبصورت رنگ، کان، سینگ اور اونچا قد ہوتا ہے۔ یہ ساری خوبیاں مل کر ایک بکرے کو دوسرے سے منفرد بناتی ہیں۔ 6 مہینے جرنا کم از کم رات ڈی جرنا انہاں دی پوری توجہ کی ویندی ہے۔ بکرے جڑا سا 14 مہینے دے وچ مقصد وزن کر ویندے 100 کلو، دانے، کھیر، دودھ، بچے آنگے پالنا پوندے۔ محکمہ لائف اسٹاک رحیم خان کے مطابق ضلع رحیم خان کی 4 تحصیلوں میں 4 لاکھ کے قریب قربانی پر بکرے پالے جاتے ہیں۔ قربانی کے لیے پالے جانے والے بکروں میں دیسی، دوگلے ٹیڈی اور راجن پوری نسل کے بکرے زیادہ شوق سے پالے جاتے ہیں۔ 2 ٹائم انہوں نے پائیدا ونڈا تے ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ 'ਚ ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੋਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 15 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ۔ خاص طور پر قربانی کے لیے پالے جانے والے ایک جوان اور صحت مند بکرے کا وزن 100 کلو گرام سے 160 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ ان بکروں کو پالنے والے مویشی پال 160 کلو گرام کے وزن کے بکرے کا 5 لاکھ روپے تک معاوضہ لیتے ہیں۔ رحیم خان ان ضلعوں میں شامل ہے جہاں سے جو بکرے لائے جاتے ہیں وہ بطور خاص عید پر قربانی کے لیے پالے جاتے ہیں۔ بکرے تو آپ نے بہت دیکھے ہوں گے، لیکن بچڑے کے قد کا خوبصورت بکرے شاید آپ نے نہ دیکھے ہوں۔
मुल्तान में मौजूद ख्वाजा कलीम हमें दिखा रहे हैं ऐसे ही 2-4 नहीं बल्कि पूरे 21 बकरे। जी ख्वाजा कलीम बताइएगा। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान में शाहकार किस्म के राजनपुरी नस्ल के बकरों के दरमियान। देखने से पता चलता है कि इनके मालिक ने इन पे कितनी मेहनत की है और किस शौक के साथ जो है वो मेहनत की है। हमारे साथ मौजूद हैं इन बकरों के मालिक मुल्तान की मुमताज़ शख्सियत हाजी जावेद अंसारी। क्या तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं इन बकरों पे? आपने नज़र आ रहा है अच्छा खासा जो है वो मेहनत की है। पूरा साल इनकी खिदमत करते हैं, इनकी तैयारी करते हैं, तो उसके बाद अल्लाह का शुक्र है ये जब ईद के ये दिन आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार करके वो जानवर हमारे पास ले आते हैं। भाई साहब ये बताएं कि इन बकरों को क्या देते हैं? ज़्यादा ये जो अपना जानवर हैं वो दूध के ऊपर और मक्खन के ऊपर, बाकी खल है, बनौला, गंदम है, ये पट्ठे वगैरह सब कुछ इनको देते हैं। मगर इतना जानवर तैयार करने के लिए लाजमी जो दूध है, एक जानवर जो है 5-6 किलो दूध उसको रोज चाहिए। हाजी साहब कह रहे हैं कि हम इन बकरों पे जो खर्च होता है हिसाब किताब रखे बगैर जो है वो ईद उल अजहा के मौका पर अल्लाह की राह में कुर्बान कर देता हूँ। जी कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ, आप हमारे साथ रहिए।